ہلو. ہلو، السلام علیکم. ہاں وعلیکم. تو جی حضرت بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز تو آپ کی کلیئر آ رہی ہے. جی بولیے بھائی. میں نے کچھ دن پہلے آپ سے مطلب بہت دن ہو رہا ہے، کافی دن ہو گئے کہ علم غیب کے متعلق سے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا واٹس ایپ پہ. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم اہل سنت حنفی بریلوی کے بارے میں علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جو ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. اچھا. کیونکہ قرآن کی ایک اوپن بالکل آیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس زمین اور آسمان میں کیا ہے. اچھا. ہاں آپ ہاں کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے اللہ کے نبی کو مطلب کوئی بات بتا دے، خبر دے دے وحی کے ذریعے، تو وہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتا دیا ہے. تو وہ تو چیز ہے، لیکن اس کو علم غیب ہم نہیں کہیں گے. علم غیب تو ایک الگ ہی ہوتا ہے. جو انسان کو مطلب اس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ کل کیا ہو چکا ہے، آج کیا ہوگا، آنے والے کل میں کیا ہوگا، تو یہ ساری جو پاور ہے یہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کا علم نہیں دیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کا علم نہیں دیا؟ نہیں، جتنا دیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ تو مطلب خبر ہے نا غیب کی، تو وہ علم غیب نہیں ہے. وہی میں آپ سے کچھ اس متعلق علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم بریلوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ ہمارا؟ نہیں، بریلوی کا تو کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، اور مطلب اللہ کے نبی مطلب وہ سب کچھ جانتے تھے کہ مطلب کل کیا بیت چکا ہے، اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا، اور کیا چیز ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیا، کل کیا ہوگا یہ بھی جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں اس تعلق سے میں اپنا عقیدہ پورا واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہو تو آپ پھر بولنا، لیکن جب میرا پورا کمپلیٹ ہو جائے تب بولنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے میں آپ کی گفتگو ہاں بولیے، آرام سے بولیے بھائی، ہمیں سننے میں کوئی دقت نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ علم غیب کے متعلق سے ہمارے 3 صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ مقام ہیں. ایک تو یہ اللہ بالذات عالم، اس کے بغیر بتائی کوئی ایک حرف بھی نہیں جانتا. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام اور رب تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بعض علوم غیب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان و ملک الموت سے بھی زیادہ. اور دوسرا یہ کہ اولیاء کرام کو بھی بالواسطہ کچھ علم غیب عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 غیبوں میں جو 5 غیب ہے علوم خمسہ، ان میں سے کچھ جزیات کا علم دیا ہے. میں کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ جزیات کا علم دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی علم دیا ہے کہ کب ہوگی، اور تمام گزشتہ آنے والے واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا، بلکہ ان سے بھی زیادہ علم دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا بھی علم دیا گیا ہے. یہ علم غیب کے متعلق سے بعض علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا. بعض سے مراد اللہ کا علم کا احاطہ ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے بعض علم غیب ہے، اور مخلوق کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس پہ آپ کو اعتراض کس بات کا یہ بتائیے. بھائی ساری کی ساری باتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے نا. یہ تو وہی بات ہو گئی، ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو مطلب یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی نے وہ پیشن گوئی بتائی ہے. اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ایکچوئل جو قیامت ہے وہ کب آئے گی. وہ پیشن گوئیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں بولیے، اس کے بعد میں بولتا ہوں. ہاں، اور جو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بھائی مطلب وہ حدیث ہے کہ شاید مطلب وہ غالباً وہ کیا بولتے ہیں، وہ بخاری کی یا تو مسلم کی ہے، ٹھیک ہے، کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ آسمان سے بارش کب برسے گی، انسان کو موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. میں نے کہا کہ ان میں سے کچھ بعض جزیات کا اللہ نے اپنے نبی کو بھی علم غیب دیا ہے. تو وہی تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، وہ تو بھائی وہ خبر ہے نا غیب کی خبر ہے اللہ کے نبی کو، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. وہی تو غیب بتانے والے ہیں، لیکن غیب کا علم نہیں ہے. علم غیب صرف اللہ کو. علم غیب کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک، آپ بتائیے ذرا. علم مانے جاننا ہو گیا، غیب مانے چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، تو اب اللہ نے وہ علم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نہیں دیا؟ یہی تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے نہیں دیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے علم غیب
الگ ہوتا ہے اور غیب کا علم الگ ہوتا ہے. ان دونوں میں کنفیوز اکثر لوگ ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا جواب دیجیے گا اس کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ جو آسمان میں غیب ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, اور ایک تو لگ بھگ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمان میں اور غیب میں جو کچھ آسمان اور زمین میں غیب ہے وہ سب بتانے والی ایک کتاب ہے, یہ اللہ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے میں نے اس کتاب میں کچھ باقی نہیں رکھا, یعنی ہر شے کا ذکر ہر. ٹھیک ہے, یہ دو چیز ہو گئی. پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, اے نبی ہم نے آپ کو قرآن سکھا دیا. تو قرآن میں زمین و آسمان کے تمام غیب ہیں, قرآن میں اللہ نے کچھ بھی باقی نہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ علم دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں, اصل میں بھائی ایک چیز بتا دیں, آپ مطلب یا تو انجان ہیں اور یا تو جان بوجھ کے انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے قرآن ایک منٹ سن لیجیے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیے اگر انسان اصلیت میں بھائی وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کوئی جھوٹ موٹ بھائی وہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے تو اس کو لاکھ ہم لوگ بھائی مطلب اٹھا لے, آواز دے دیں, ہلا لے, وہ اٹھے گا نہیں. تو وہی حال ہم کو لگ رہا ہے آپ کا بھی ہو گیا, کیونکہ میرے بھائی جب میں نے اسٹارٹنگ میں ہی بول دیا کہ جو مطلب بھائی وہ علم غیب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو ہے, لیکن غیب کا علم وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دے دیا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتا دیا اور صحابہ سے ہم تک پہنچ گیا. اب مانیے میں ہوں, اب میں آپ سے کہوں کہ ہاں اللہ ہے, اب کیا اس کا مطلب ہم کو بھی علم غیب ہے؟ بھائی ہم نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ ہے, تو کیا ہم کو علم غیب ہو گیا؟ یہ علم غیب میں نہیں آئے گا. علم غیب کی آپ کو تعریف ہی نہیں بتائی. علم غیب کا دیکھیے علم ہوتا ہے مطلب بھائی اس چیز کے بارے میں معلومات, اور غیب ہوتا ہے انسین باتیں. اچھا, مطلب یہی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ غیب نہیں رہا, وہ علم غیب نہیں رہا. ہاں, وہ غیب کا علم ہو گیا, غیب کی خبر ہو گئی, غیب کی نیوز ہو گئی, علم غیب نہیں ہو گیا. اچھا, تو علم غیب اور غیب کا علم الگ ہوتا ہے کیا؟ ہاں میرے بھائی, دونوں الفاظ ہی سے سمجھ جاؤ نا. ایک ہوتا ہے علم غیب, یہ ایک پاور ہے جو صرف اللہ کو ہے, اور ایک ہوتا ہے بھائی وہ غیب کا علم, غیب کی بھائی وہ جانکاری, غیب کی خبر, یہ اللہ کے نبی کو دی گئی اللہ کے سے. لیکن یہ بریلوی لوگ کہتے نہیں عطائی علم غیب ہے, عطائی علم غیب, عطائی علم غیب ہے ہی نہیں. اچھا, غیب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چھپی ہوئی چیز کو جان لینا. ہاں, اور علم مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جاننا. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مقامات میں فرماتے ہیں کہ صحابہ میں جو دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ تو اب بتائیے اگر نبی کو علم نہیں ہوتا, اور یہاں تک ایک مثال لے لیے جبرائیل علیہ السلام, تو جبرائیل علیہ السلام کو ہر خاص مخلوق نہیں دیکھ سکتی, لیکن اللہ نے نبی کو وہ علم دیا تبھی نہ وہ جبرائیل کو دیکھتے ہیں. ارے میرے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب غیب کی باتیں اللہ کے نبی کو بتائی گئی, اس لیے اللہ کے نبی کو پتا ہے. کیا ان کو خود سے اپنے آپ سے پتا تھا؟ چلیے ہم نے مان لیا بحث کے طور پہ کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا, ہم نے آپ کی بات مان لی. تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی نے جو بھائی وہ زہر کا لقمہ کھا لیا تھا, ٹھیک, اور اس کو فوراً تھوک دیا تھا, اور بغل میں آپ کے صحابی بیٹھے تھے, ان صحابی نے کھا لیا, ان کا انتقال ہو گیا, تو اللہ کے نبی کو تو سب کچھ پتا ہے, تو انہوں نے صحابی کو کہیں نہیں روکا. ایک منٹ, آپ نے جو اعتراض کیا اس کا بھی جواب میں دوں گا, لیکن پہلے میرا یہ دعویٰ ہے, پہلے میں نے یہ کب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب جانتے؟ میرا یہ تو دعویٰ نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نے دیا, اللہ نے وہ علم دیا. دوسری بات, آپ نے یہ اعتراض کیا کہ جو زہر کا لقمہ کھا لیا تھا, تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا. تو ایک بات بتائیے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب آپ غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے. تو ایک بات بتائیے, اللہ کو تو وہ معلوم تھا کہ اس میں زہر کا گوشت ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ کو صحابہ سے محبت نہیں تھی کیا؟ نہیں, اللہ کو سب سے محبت ہے. ہاں, تو پھر اللہ کو محبت ہے, ان کی موت اسی بہانے سے آنی تھی, ان کی آ گئی, لیکن اللہ کے نبی کو تو اپنے صحابہ سے محبت تھی. 70 کے 70 قاری ایک قوم کے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی سن لیجئے تھوڑا, ٹھیک ہے, ایک قوم کے لوگ آتے ہیں بھائی, وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دین سیکھنا ہے, تو اللہ کے نبی 70 قاریوں کو بھیجتے ہیں, 70 قرہ کو بھیجتے ہیں, اور وہ لوگ دھوکے سے بھائی ان کو مار دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی 40 دن تک بھائی فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جب علم غیب تھا تو انہوں نے 70 کے 70 مطلب بھائی وہ قاریوں کو قرہ کو مرنے کے لیے کاہے بھیج دیا؟ آپ بات سمجھ ہی نہیں رہو. پہلے ایک اعتراض کو ختم تو ہونے دیجیے، اس کے بعد دوسرے اعتراض کیجیے. آپ نے اعتراض بھائی کیا. اعتراض نہیں ہے، یہ حدیث ہے کھلی ہوئی ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی. آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے. حدیث سے آپ نے استدلال کیا اور یہ اعتراض کیا، وہی میں کہہ رہا ہوں. تو میرے بھائی اعتراض کیا ہو گیا؟ حدیث تو اوپن ہے نا. ہاں تو آپ نے علم غیب تو الگ جاری ہے نا. یہ ایک منٹ آپ نے غلط مفہوم سے لے لیا نا کہ آپ نے چلیے کہا. میں بات سنیے، آپ کی بات میں آپ بتا دیجیے صحیح مفہوم. میرے بھائی ہم سن رہے ہیں. ہاں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ رہتا تو زہر کھانے کیوں دیتے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کو علم تھا، اگر اللہ نے نہیں بچایا تو اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں کہ اللہ کو غیب نہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا یہ حکم تھا کہ ان کو موت تھا. تو اب بتائیے کیا نبی اللہ کے خلاف جائیں گے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی موت ہوگی تو کیا اللہ کے نبی اللہ کے خلاف جائیں گے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا اعتراض کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، اس چیز کو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھائی آپ اگزامپل آپ نہ دیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ صحابی زہر کھا لے اور ان کی موت اس بہانے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں روکا. لیکن اب یہاں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ تھا اور میرا دعویٰ نہیں تھا. تو میں نے اپنے دعوے کی دلیل دے دی کہ نہیں تھا، تبھی تو بھائی صحابہ کو نہیں بچایا. اب وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کو علم غیب، اس لیے اللہ کو علم غیب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی موت اس بہانے ہوگی. تو ہم بھی مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اس بہانے موت ہوگی، یہ اللہ کی حکمت ہے. چلیے ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے نزدیک اللہ اور اللہ کے نبی ایک ہی ہو گئے، دونوں میں کوئی مطلب بھائی فرق ہی نہیں بچا نا اس میں، ہے نا. واہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے غلط سمجھ لیا. ہم نے کہا تو آپ ہی تو میرے بھائی اللہ سے ملا رہے ہیں اللہ کو. اللہ نے، میں نے کیا کہا آپ کو؟ پھر قرآن کی ایک آیت سنائی کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے غیب ہے سب بتانے والی ایک کتاب میں ہے، اور یہ اس کتاب میں کچھ باقی نہ رکھا، کچھ باقی نہ رکھا. ہاں تو کچھ نہیں باقی رکھا، اس کا مطلب آپ نے کیا لیا؟ کچھ باقی، کتاب میں کچھ باقی نہیں ہے، زمین آسمان کی ساری غیب ہے. تو آپ فرماتے اللہ الرحمن علم القرآن. اے نبی ہم نے آپ کو قرآن سکھایا، تو قرآن میں سب آسمان زمین کی غیب ہے اور سب کا ذکر ہے. تو اللہ نے کے رسول کو اللہ نے علم غیب اس متعلق سے دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں تو یزید کے چکر میں جو امت مطلب بھائی وہ اختلاف میں پڑی ہے کہ انہوں نے قتل کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، تو اس پہ تو اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ ہاں میرے نواسے کو کون مارے گا. اختلاف میں کیا وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے نبی؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو اسی تعلق سے دیتا ہوں. دیکھیے جواب تو انسان ہر چیز کا دے سکتا ہے منطق مار کے، لیکن یہاں دلیل کی بات ہو رہی ہے. منطق مار کے نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کی بات ہوئی تھی. جب جنگ ہوئی تھی، جنگ سے پہلے نبی سے جنگ کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد. اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تھے کہ یہ میرا حسن، یہ میرا بیٹا حسن جو مسلمان کی جماعت میں صلح کروائے گا. اور پھر حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ میں کے بعد انہوں نے صلح کروایا کہ نہیں کروایا؟ اور اگر اس بات کا انکار کرتے تو پھر بتائیے. دوسرا بات یہ کہ بھائی آپ پیشن گوئی کو علم غیب کے اوپر کاہے فٹ کر رہے ہیں؟ میری اتنی دیر سے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں نے آپ اچھا یہ پیشن امور غیب اور علم غیب دونوں الگ ہوتا ہے. آپ امور غیب کے اوپر علم غیب فٹ کر دے رہے ہیں، پیشن گوئیوں کے اوپر آپ علم غیب فٹ کر دے رہے ہیں. ایسے تو آپ کو بھی علم غیب ہو گیا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے. آپ کو بھی علم غیب ہو گیا. بھائی یہ بھی تو غیب کی باتیں ہیں بھائی، چھپی ہوئی باتیں ہیں. ارے مان لیا جائے کہ یہ امور غیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماننا ہی پڑے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے، امور غیب ہے. تو میں نے تو بس علم غیب باطل ہو جاتا ہے اس کا مطلب. قرآن کی ایک آیت بھی پیش کی اور کہ جو زمین آسمان کی غیب ہے بتانے والی ایک کتاب میں. اور جس کتاب میں نے کچھ باقی نہیں رکھا اور یہ کتاب میں نے اپنے نبی کو سکھا دیا. تو جو قرآن زمین و آسمان کی تمام غیب ہے بتانے والی کتاب میں، اور نبی اس قرآن کو سیکھ لیے، تو نبی نے جانا کہ نہیں قرآن زمین و آسمان میں کیا غیب ہے کہ نہیں؟ سمپل سے سوال کا. اور دوسری بات بخاری شریف نہیں تو ایسے تو آپ بھی جان سکتے ہیں بھائی. قرآن اگر آپ پڑھ لیں گے آپ بھی جان جاؤ گے کہ ہاں غیب کیا ہے، تو آپ کو بھی علم غیب ہو جائے گا. قرآن ہم پڑھیں گے جان جائیں گے. جب تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، درخت دنیا کے تمام درخت مطلب ہاں کم پڑ جائیں گے، سمندر کے جو پانی ہے کم پڑ جائے گا. تو قرآن ایک ایسا چیز ہے جو ہر انسان، قرآن اللہ نے سمجھنے کے لیے ہدایت مطلب سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. اس سے ہر انسان ہر بندہ مسئلہ خرچ کر لے تو پھر کوئی بات نہیں تھی مجتہد کی. ہر لوگ مجتہد ہی ہو جاتے. تو یہ بھی بات آپ کی بھائی قرآن کو الٹ جا رہی ہے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کتاب کو آسان بنایا گیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا.
آسان بنایا گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ آسان بنائیں، ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. بھائی کرم حسین بھائی آپ دیکھیے، آپ ادھر سے ادھر خالی آپ کود رہے ہیں. آپ ہمیں ایک قرآن کی آیت پیش کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، اور ایک اللہ کے نبی کی صحیح حدیث پیش کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، اور ایک صحابی کا عقیدہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نبی تو علم غیب کا ماہر ہے. تو انشاءاللہ یہاں ساری بحثی ختم. ہم ابھی فون کاٹنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے. اتنے دیر سے تو ہم قرآن کی آیت ہی پیش کر رہے تھے، اور یہاں پہ میں نے بخاری شریف کی دوسری پیش کرنے سے پہلے آپ نے اپنا بات رکھ دیا. چلیے بتائیے بخاری کی حدیث بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. تو تب نبی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شروع سے ابتدا سے لے کر قیامت تک کے کچھ بھی واقعات نہیں رہے جو اللہ کے رسول نے نہ بتائے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا. تو ہاں، تو شروع سے لے کر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابو جہل کہاں مرے گا، کس دائرے میں مرے گا، وہ بتا رہے ہیں. آپ بتائیں کل کیا ہوگا یہ بھی نہیں جانتے. بھائی بذات وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا. ارے ہم نے اس بات کا جہاں کہیں بھی ایسی بات آتی ہے وہاں پہ وحی ہوتی ہے. اللہ کے نبی ایک قبر کے سامنے سے جا رہے ہیں، قبر کے اندر ایک کو عذاب پڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ بھائی وہ ٹہنی کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، اس کی چیٹیں پڑتی تھی اور یہ چگل خور کرتا تھا. تو یہ بات مطلب یہ وحی کے ذریعے بتایا آپ کو گیا، اپنے آپ سے نہیں پتا تھا. اور اللہ کے نبی تو خود کہتے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. ارے میں بتائیے، آپ کہہ رہا ہوں کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نبی کو خود سے علم غیب ہے. اس بات کا آپ ہمیں خود سے نہیں، کسی اور کے ذریعے بھی علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ہی کہہ دیا مجھے علم غیب نہیں ہے. ان کا خود کا یہ الفاظ ہے، فرمان ہے. اب بتائیے آپ. اچھا، خود سے علم غیب سے نہیں مراد آپ نے کیا لے لیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو کیسے دیکھتے تھے؟ ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دکھاتا تو دیکھتے تھے نا، اپنے آپ انہوں نے دیکھ لیا تھا. ارے تو وہ نبوت سے پہلے تو آپ نے بھائی نہیں دیکھ لیا تھا، جب اللہ کی مرضی ہوئی بھائی اس کے بعد ہی تو دیکھا. وہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا، تبھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب نہیں دیا میرے بھائی. پھر وہی چیز. ایک منٹ علم غیب اور غیب کی خبر ان دونوں میں بہت فرق ہے. آپ دونوں میں کھچڑی پکا رہے ہو، کھچڑی پکا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کھچڑی پکا کے نہیں. جبرائیل علیہ السلام مخلوق کے لیے غیب تھے کہ نہیں؟ چھپی ہوئی چیز تھے کہ نہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجئے. جبرائیل علیہ السلام چھپی ہوئی چیز تھے کہ نہیں؟ تو تھے. اچھے، اب نبی نے ان کو دیکھا اللہ کی عطا سے، تب وہ ان کو علم ہوا تب نہ انہوں نے دیکھا. تو آپ مان گئے نا یہ مطلب بھائی یہ غیب کی مطلب یہ خبر تھی، آپ نے مان گیا نا. تو یہاں تو خود وہی جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، خود وہی کو جو وہی غیب تھی ان کو خود. تو جب بھائی تو میرا سوال یہ، جب اللہ کے نبی کو خود سے علم غیب تھا تو اللہ نے اپنی فرشتے کے ذریعے وہی کہے بھیجی، آپ کو ڈائریکٹ اپنے آپ ہی وہی پتہ چل جاتی. ارے ہم نے کب دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار اچھا ایک بتائیے، آپ لوگ چھاتی پیٹ کے کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، تو جب آپ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو علم غیب نہیں تھا تو زبردستی ان کو علم غیب کا ماہر کاہے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ علم غیب سے مراد وہ غیب یعنی ذاتی غیب جو خود سے جانتے ہو وہ نہیں. ذاتی بھی نہیں تھا، عطائی بھی نہیں تھا، سب کے لیے منع کر دیا. آپ کو حدیث دو ابھی میں. اچھا ایک کام کریے آپ ایک بات ہے کہ ابھی اس دور کے آپ ہے 1400 سال پہلے، آپ ابھی ہے، ہم بھی 1400 سال کے بعد ہے، تو اجماع امت سے کیوں نہیں پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ بھائی آپ پوچھ لیجیے میرے بھائی. ہم اجماع امت سے دلیل دیں گے، آپ کو بھی اجماع امت سے یہ دلیل دینا ہوگا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا. چلیے بھائی پہلے آپ دیں گے یا ہم دیں گے؟ تو ابھی تو دراصل میں باہر ہوں. نہیں تو ہم دے رہے ہیں نا، آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مطلب وہ ٹائم لگے دیکھنے میں. ہم آپ کو صحابہ کا اجماع بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کے نبی ایک بار جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بچی لوگ وہ ہوتا ہے نا وہ ڈف، تو وہ ڈف کو بھائی وہ مطلب جو ایک سائڈ سے بجتا ہے، ایک سائڈ والی وہ ڈھولک، تو اس کو بھائی وہ بجا رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک آثار پڑتی ہے کہ ہم میں سے ایک نبی ایسا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے. تو خود اللہ کے نبی ٹوک دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ جو آثار ہے
تم اس کو مت گاؤ، یہ کہو کہ اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے. جو تم نے بعد میں اشعار پڑھا کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، اس اشعار کو نہ پڑھو. اچھا تو سارے کے سارے صحابہ لوگ اس چیز کو سن لیتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھائی اوپن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. اچھا، اور اس میں صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے کیونکہ سب لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کوئی انگلی نہیں کرتا نہیں اللہ کے نبی آپ نے تو فرشتے کو دیکھا ہے، آپ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، تو آپ کو کیسے علم غیب نہیں ہے. سب نے مان لیا علم غیب نہیں ہے. اب آپ نے بات بول دی ہے. سب سے پہلی بات میں 2 چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ کون سی حدیث ہے وہ آپ سینڈ کریں. دوسری بات یہ، ارے بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگ، کیا بچی یہ مت کہو کہ مجھے علم غیب ہے. ہاں بچی اشعار پڑھ لیا ہوتی ہیں. ہاں تو علم غیب صرف اللہ کو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علم غیب اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ نے نبی کو علم غیب دیا. نہیں، آپ کو یہ صرف دکھانا ہے کہ ارے تو اللہ کے نبی کو اس سمے بھائی یہ بتانا چاہیے تھا نا صحابہ کو کہ آپ مجھے علم غیب اپنے آپ سے نہیں ہے، اللہ نے مجھے علم غیب دیا ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو صاف صاف تنبیہ کر دی کہ نہیں اس اشعار کو کاٹ دو کہ اللہ کے نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں. انہوں نے فوراً ٹوک دیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی کو اگر علم غیب عطا ہوتا تو اتنی بڑی بات کیا وہ اپنے صحابہ سے چھپا لیتے، اپنی امت سے چھپا لیتے؟ کسی کو تو بتایا ہوتا. ایک تو حدیث موجود ہوتی دنیا میں، چاہے صحیح ہو ضعیف ہو موضوع، کوئی تو حدیث ہوگی. علم غیب کے متعلق تو بہت سی حدیث ہے. میں اسی حدیث پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ تو رہے آپ ہیں پیش کرو نا، بہت ساری پیش کرو میرے بھائی. وہ علم غیب جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی کی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے. ارے خود سے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیا کس نے بتایا؟ کیا یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ نہیں بیٹا میں اپنے آپ کچھ نہیں جانتا ہوں، تم لوگ اشعار میں پڑھو کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جس کو اللہ سے عطائی علم غیب ہے؟ کیا ایسا کہا اللہ کے نبی نے؟ زبردستی حدیث میں اپنا دماغ کاہے لگاتے ہو بھائی؟ جتنا آگے اس کو مان لو. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ہاں اللہ نے غیب کی باتیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دی جو انہوں نے امت کو بتا دی. اگر آپ کے اصول سے علم غیب لے لینا تو آپ کو بھی علم غیب ہو جائے گا، ہم کو بھی علم غیب ہو جائے گا، سب کو علم غیب ہو جائے گا. نہیں سب کو علم غیب کیا چیز سے ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہو جائے گا بھائی؟ ابھی ہم آپ سے دعویٰ کر رہے ہیں ہم کو علم غیب ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایک منٹ، اب بتاؤ ہم نے دیکھا تو ہے نہیں بھائی. یہ بھی تو غیب کی باتیں ہیں بھائی، یہ بھی تو غیب کی باتیں ہیں بھائی، یہ بھی تو غیب کی باتیں ہیں بھائی. وہ دجال آئے گا اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے. اب بتاؤ ہم نے تو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن جو ہونے والا ہے وہ ہم آپ کو آج بتائے دے رہے ہیں. تو ہم کو بھی علم غیب ہو گیا. تو اگر آپ کو علم غیب ماننا ہے تو سب کے لیے علم غیب مانیے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا نا؟ علم غیب آپ نہیں دیکھا نا، تبھی تو بتا رہا ہوں نا کہ آئیں گے. ہاں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا؟ تو وہی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہو گیا، ہم کو بھی ہو گیا، آپ کو بھی ہو گیا، سب کو علم غیب ہو گیا. نعوذ باللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ غیب کی خبریں. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی غیب تو ہے. غیب کیا میرے بھائی؟ آنے والا کل، چھپی ہوئی چیزیں تو پہلے بتائی دی جا رہی ہے. ہاں تو ہم تو خالی جان رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے کب دیکھا؟ ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے کیا؟ ان کے دور میں دجال آ گیا تھا، ان کے دور میں بھائی وہ قتل ہو چکا تھا. ارے تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اس دنیا میں نہیں دیکھا. میں نے دیکھنے کی بات کی. ہاں نہیں دیکھا، اس دنیا میں نہیں دیکھا. یہ دنیا یا آخرت میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھا یا نہیں دیکھا. وہ معراج کی رات پہ بھائی وہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا. علیہ السلام کو بھی دیکھے کہ وہ اپنے قبر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اچھا دنیا میں نہیں دیکھا؟ ارے میرے بھائی اس دنیا میں کیسے دیکھ سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھائی وہ غیب میں اللہ نے ان کو اٹھا رکھا ہے. آپ اپنی بات سے اپنے اٹل رہے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں اس دنیا میں بتائی نہیں دیکھا، وہ معراج کی رات پہ دیکھا. ہاں تو اچھا آسمانوں پہ. مسجد اقصی دنیا میں یا دنیا سے باہر ہے بھائی؟ معراج کہاں ہوئی تھی؟ مسجد اقصی تک ہوئی تھی. اس کے بعد پہلے آسمان پہ گئے تو آدم علیہ السلام ملے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ آؤ پیارے بیٹے. تو آدم علیہ السلام خالی باپ ہیں، باقی سارے انبیاء آپ کے بھائی ہیں. تو ایک کے بعد ایک آسمانوں پہ گئے، سب سے ملاقاتیں ہوئی، سب کو دیکھا.
میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ اس دنیا میں دیکھا کہ نہیں دیکھا. اور بھائی آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے؟ آپ پہلے مطلب یہ بتاؤ. ابھی پہلے کہا کہ نہیں دیکھا، آپ نے ڈائریکٹلی کر دیا. آپ نے میں نے کہا کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو مارتے ہوئے. مسجد اقصیٰ دنیا میں دجال کو مارتے ہوئے اس دنیا میں نہیں دیکھا. میں نے، اور جب دیکھا نہیں تو کیسے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو ماریں گے؟ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ لوگوں بھائی پھر ایسے بات میں مزہ نہیں آئے گا جب آپ مطلب وہ زبردستی کی بات کی ٹانگ پکڑ. آپ کے پاس کچھ دلیل ولیل ہے؟ آپ کے پاس کچھ قرآن ہے، حدیث ہے، ارے میں تو پہلے صحابہ کا عقیدہ ہے، یا خالی ہوا میں خالی باتیں کرنے کے لیے فون کر دیا بھائی؟ ارے میں اس بات کو ختم ہونے دو تو پھر آگے دلیل کی بات ہوگی نا. تو اس بات کو کیا ختم کرنا؟ آپ خود یہاں سے پھنس رہے، بھاگ رہے. پہلے کیا بھاگ رہے ہیں؟ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا. جی پہلے بات نہیں کی آپ نے. میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. آپ نے کہا اس دنیا میں نہیں دیکھا. ہاں اس دنیا میں نہیں دیکھا میرے بھائی، معراج میں دیکھا. وہ تو ایک معجزہ تھا. تو پھر مسجد اقصیٰ دنیا ہے یا دنیا سے باہر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہ دیکھا؟ مسجد اقصیٰ میں دیکھا. تمام انبیاء کی جماعت کی امامت کس نے کرائی تھی؟ اللہ کے نبی نے. ہاں تو تمام انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا، یہ غیب کا معاملہ ہے. اب آپ اس کو وہ دنیا میں جوڑ لے ہو. واہ. نہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اس دنیا میں اتارے گئے اور اس دنیا کی مسجد کے اندر نماز پڑھا. بھائی دیکھیے غیب کی باتوں میں آپ جتنا الجھیں گے اتنا ہی اٹکتے جائیں گے. غیب کو چھوڑ دیجیے. اہل سنت پر جماعت کا یہ موقف ہے کہ غیب کی باتوں میں اپنا دماغ نہیں الجھانا چاہیے کہ کیسے ہوا ہوگا کیسے نہیں ہوا ہوگا. آپ کو شرعی دلیل دیجیے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات مان لوں کہ آپ کہہ رہے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ علم غیب پہ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ علم غیب پہ نہیں، جو غیب کی باتیں ہیں کہ نماز کہاں پڑھائی گئی، اس پہ کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی پڑھائی گئی. اچھا تو مسجد اقصیٰ میں بھائی یہ ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہوئی یہ غیب کا معاملہ ہے. نہیں میں نے نماز کیسی ہوئی اس پہ نہیں میں نے کہا. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا اور مخلوق کے لیے. تو میں تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ بھائی وہ معراج ایک معجزہ تھا، اس میں آپ نے دیکھا تمام انبیاء کو. واہ. جو غیب ثابت ہوتا ہے اب اس کو معجزہ بنا کے ڈال دیتے ہیں. اچھا اب یہ بتاؤ، اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا یہ بھی علم غیب ہو گیا؟ ارے علم غیب الگ چیز ہو گیا، معجزہ الگ چیز ہو گیا. یہ تو معجزے کو اب علم غیب کے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ معجزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتا رہے ہیں. فٹ آپ کر رہے ہو، دعویٰ ہم سے کر رہے ہو، دونوں الگ ہوتا ہے. جی میرے بھائی مینٹل کیس ہے یہ. آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، تو اللہ نے معجزہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میرا جو دعویٰ تھا میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پیش کر دی، آپ کو حدیثیں بتا دی، صحابہ کا عقیدہ بتا دیا. اب آپ بھی تو کچھ پیش کرو کہ خالی بھائی ادھر ادھر منطق مارتے رہو گے. تو میں نے قرآن نے پیش کی، حدیث شریف نے پیش کی. ہاں تو مطلب آپ مطلب بھائی وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ہے نا، اس آیت کا انکار کر رہے ہو آپ. ہم نے کب کہا؟ ہم تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. لیکن چلیے بات ٹھیک ہے، لیکن کہاں سے آ گیا یہ بھائی؟ یہ لیکن کون سی آیت میں؟ لیکن دوسرا والا لیکن کون سی آیت میں اس کا حوالہ دیجیے. لیکن وہی تو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے قرآن کی آیت میں تعریف کرتے ہو میرے بھائی. اعلیٰ حضرت بھی آپ کی تعریف کر کے چلے گئے، آپ بھی تعریف کر رہے ہو. سن رہے نہیں ہو؟ اب بولے قرآن. اب پھر وہی چیز میرے بھائی، قرآن کی آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس زمین آسمان میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. ہاں تو پھر وہی بتا رہا. تو یہ لیکن آپ کہاں سے لے آئے یہ بتائیے؟ لیکن جو ورڈ ہے یہ آپ کون سی آیت سے لائے؟ کون سی آیت سے؟ پہلے بات سنو گی نہیں تو کہاں سے سمجھائیں گے بھائی؟ ایسے نہیں بات ہوتی ہے کہ قرآن پہ جھوٹ. بھائی آپ کسی اپنے عالم سے بات کرا دینا، ہم بات کر لیں گے ٹھیک ہے بھائی. ارے آپ ہم سے نہیں سکتے پا رہے عالم کی دور کی بات. بھائی ہم آپ سے بھائی وہ ڈر گئے ٹھیک ہے بھائی. جاہلوں کو بھائی ہم السلام علیکم کرتے ہیں. ارے ٹھیک ہے، اللہ نے خود بتایا کہ جو کچھ زمین و آسمان کی غیب ہے یہ بولنے والی کتاب میں ہے، اور اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا. تو نبی نے زمین و آسمان کی غیب جانے کی نہیں جانے، یہ سمپل سے سوال، اس کا جواب تو تم نے دیا نہیں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی، وہ غیب جو سکھایا بھائی وہ غیب کی خبر ہو گئی نا، تو علم غیب تو باطل ہو گیا آپ ہی کے قول کے مطابق. غیب کہاں سے باطل ہو گیا؟ ہم تو میرے بھائی نبی کو غیب سکھایا. تو آپ یہ کہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو علم غیب کی پاور دے دی ہے. آپ یہ کہو. کیا چیز؟ پھر سے بولو. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس زمین اور آسمان کا
علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب کی پاور دے دی. وہی علم غیب کی پاور دی نا, تبھی علم غیب کی پاور دے دی تو آپ میرے بھائی خود ہی آپ کافر ہو گئے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. اللہ اچھا ایک بات بتائیے, سمپل سا سوال, اللہ علم غیب جاننے آپ خالی سوالوں کی دکان کھول کے آئے کیا مطلب پٹارا لے کے آپ نہیں جواب دو گے؟ ایک منٹ وہی جواب دے رہا ہوں. اللہ جو علم غیب جانتا ہے وہ اللہ معاذ اللہ کسی کے غیب جاننے میں محتاج ہے؟ میرے بھائی اللہ اپنی پاور کوئی کو کہے دے گا, کیوں دے گا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اللہ علم غیب جاننے میں کسی کا محتاج ہے؟ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا اللہ کیا دوسرا اللہ بنانے کے لیے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. اچھا تو ایک بات بتائیے, اللہ جو اگر کسی کو بنائے گا ابھی اگر دوسرا اللہ, تو جو اللہ خود محتاج, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. وہی تو میں بتا رہا ہوں معاذ اللہ. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ جب اللہ کو علم غیب ہے تو وہ کسی دوسرے کو علم غیب کیوں دے گا؟ وہی میں پہلے, میرے بات سن رہے نہیں ہے آپ کے وہاں تو جو قبر کے اندر ولی ہے اس کو بھی علم غیب ہے, ٹھیک ہے, مردے کو بھی علم غیب ہے, نبی کو بھی علم غیب ہے, ولی کو بھی علم غیب ہے, بابا کو بھی علم غیب ہے, پیر کو بھی علم غیب ہے. یعنی کہ جو اللہ کی پاور ہے وہ آپ سب میں بانٹ دو. ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں نے جو سوال پوچھا اس کی بتاؤ کہ اللہ کیا غیب جاننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے میں محتاج ہے. اور اگر بالفرض آپ کی بات مان بھی لیے جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دوسرا اللہ بنانے میں محتاج ہے, معاذ اللہ, تو جو محتاج ہوگا وہ خدا. ارے بھائی اصل میں آپ کو بھائی آپ کو ایک چھوٹے بھائی کے ناطے سمجھا رہے ہیں کہ آپ بھائی قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھیے. جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا تو میں اس دنیا اور آسمان کے خزانوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, وہی تو ابھی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ایک طرف آپ کہتے ہو ہم کب کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہو لیکن ہے, ایک طرف کہتے ہو نہیں ہے پھر کہتے ہو لیکن ہے. تو آپ پہلے خود کنفیوز ہو, پہلے خود ایک چیز پہ آ جاؤ. یا تو کہہ دو کہ نہیں علم غیب تھا, پکا تھا, مکمل تھا, اور یا تو کہہ دو نہیں تھا. یہ بھائی یہ دوگلی کوسی والی بات مت کرو. بات سنو گے نہیں, صرف بکو گے. بھائی بکو گے کیا میرے بھائی, فالتو ٹائم ویسٹ کر لو, کوئی علمی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کسی کو کوئی غیب نہیں جانتا. آپ کوئی نہیں جانتا, کوئی میں اللہ کے نبی بھی آ گئے, بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا, الحمدللہ. آپ نے خود قبول لیا, اللہ نے آپ نے خود قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی کو بھی علم غیب نہیں تھا. ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, نبی کو علم غیب دیا. علم غیب دیا کب دیا میرے بھائی؟ علم غیب دیا, وہی تو کب دیا میرے بھائی؟ صحابہ کو یہ بات بھائی نہیں معلوم چلی, اور 1438 سال بعد آپ کو معلوم چل گئی. آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا کیا؟ حوض کوثر کہاں ہے؟ حوض کوثر کہیں بھی ہو, پہلے آپ یہ بتاؤ آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا کیا؟ وہی جواب دے رہا ہوں حدیث میں. ارے میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر کچھ لوگ آئیں گے جن کو فرشتے مار مار کے ہکائیں گے, تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو آنے دو, ان کو جامع کوثر پلائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں لائے, نیا نیا بگاڑ لائے, نیا نیا عقیدہ لائے. تو اللہ کے نبی کہہ دیں گے ان کو لے جاؤ میرے پیچھے سے, میرے سامنے سے لے جاؤ. تو وہ سب لوگ آپ کے لوگ ہوں گے, وہ سب آپ لوگ ہوں گے, حوض کوثر سے ہٹائے جائیں گے آپ لوگ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرشتہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, اور میں حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث شریف ہے. آپ بتاؤ یہاں پہ کون سی وحی؟ تو اس سے علم غیب ہو گیا. تو حوض کوثر کہاں ہے؟ یا تم آسمان میں جنت میں دیکھ لو گے؟ ابے پاگل واگل ہو کیا میرے بھائی؟ کر رہا بھائی دارو وارو پی کے مطلب مزاج سے چرس ورس تم کے فون کر رہے ہو کیا؟ اچھا حوض کوثر غیب نہیں ہے. تم بھائی غیب کی خبر کو تم علم غیب پہ کیسے فٹ کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ میں نے پہلے تمہاری منڈی پکڑ لی تھی کہ میرے بھائی تم علم غیب کی تعریف کر دو, تو تم نے خود ہی تعریف کی کہ علم ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا اور غیب ہوتا ہے چھپی ہوئی باتیں. تو ایسے تو آپ کو بھی علم غیب ہو گیا نا. اگر نبی کو علم نہیں تھا تو بھائی کیسے تھے؟ تو وہی تو بتا رہے میرے بھائی, مجھے بھی علم نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال کو ماریں گے, قیامت آئے گی, جنت ہے جہنم ہے, تو ہم کو بھی علم غیب ہو گیا نا. نہیں ابو خان کو علم غیب ہے, آپ مان لو کہ علم غیب ہے. وہی تو میں بتا رہا ہوں, ابو خان کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ ارے بھاگ رہے ہو. ابو خان کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ اب تم لوگوں کو کہاں سے آ جائے گا؟ تو پھر بھائی ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہمارے اللہ کے نبی بھی انسان تھے, ان کو بھی علم غیب نہیں, امت کو بھی علم غیب نہیں ہے. ہم جیسے انسان تھے.
بھائی انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے، لیکن انسان تھے. ہاں تو ہم نے انسانیت کے کب انکار کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے حوض کوثر کو اس طرح دیکھا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی تم دیکھ سکتے کیا؟ ارے وہ تو اللہ کے نبی نے میرے بھائی وہ جہنم بھی دیکھا، جنت بھی دیکھا، جنت کا پھل بھی توڑنے کی کوشش کی. یہ سب تو میرے بھائی اب وہ نبی تھے، ان کے ساتھ ایک خاص پروسیس چلتا ہے، لیکن علم غیب الگ چیز ہے. آپ خاص پروسیس کو آپ علم غیب پہ فٹ کر رہے ہو. کے بعد بھائی آپ اپنی بے بسی پہ ہنس رہے ہو میرے بھائی، اپنی بے بسی پہ ہنس رہے ہو آپ. کرم بھائی آپ کسی دن اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ آپ کیا کہتے ہو. آپ بات کرتے ہو چنوں کی اور دلیل دیتے ہو بادام کی. اب میں یہ بتاؤں آپ کو بادام اور چنے کا فرق نہیں پتا ہے. حوض کوثر کیا ہے یہ علم غیب کیا ہے میرے بھائی؟ تم کب بتاؤ گے؟ مرنے کے بعد بتاؤ گے؟ حوض کوثر کو کون کیسے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے دیکھ رہے؟ میں تو وہی تو بتا رہے نا میرے بھائی. علم میں نہیں تو کہ بھائی دیکھو جنت ہے، جہنم ہے، لیکن دیکھنے کا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہو. اچھا چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے بات کی بھائی، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے جنت جہنم دیکھی اس لیے ان کو علم غیب ہے. میں نے تو دیکھی بھی نہیں تو بھی میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ جنت سے جہنم ہے، تو ہم کو تو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ علم غیب ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، ہے نا، وہی میں جواب دے رہا ہوں کہ غیب کی تعریف میں تم ابھی کتنے جانتے ہو؟ بھائی غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے، غیب کا معنی ہوتا ہے انسین، چھپا ہوا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جنت بھائی جو جنت جہنم چھپی ہوئی ہے نا، تو ہم کو تو پتا ہے جنت ہے جہنم ہے. ہاں تو پتا ہے نا، یہ تم کو بتایا گیا، پتا ہے نا. تو ویسے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا. دیکھا نہیں نا؟ تو ویسے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا. وہی تو تم نے دیکھا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کو بتایا گیا. اللہ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا بھی تو تم دیکھے. بھائی ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کو تو اور بھی بڑا علم غیب ہو گیا نا کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تو بھی بتا دیا. وہ خبریں ہیں یہ تو وہی تو کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیتے ہیں وہ خبریں ہیں. اب آپ آگے واپس لائن پہ، اب آپ لائن پہ آگے گھوما کے. ویری گڈ الحمدللہ میری محنت کامیاب ہو گئی. آپ گول گول گھوم کے واپس ادھر ہی آ گئے. یہ بتاؤ ساری باتوں کا سار یہ آپ نے بتایا کہ جو اللہ کو خود کا علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کا علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ غیب کی باتیں اللہ کے نبی کے اوپر ظاہر کر دی. یہ بتاؤ کہ اور اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ ظاہر کر دی. یعنی کہ اللہ کے نبی اور امت کو علم غیب نہیں ہے، صرف اللہ کو علم غیب ہے. ویری گڈ، بہت زبردست آج کی بات ہوئی. آڈیو بہت کام آئے گی الحمدللہ. بہتوں کی اصلاح ہوگی، سمجھ میں آ جائے گا سب کو کہ بہتوں کی اصلاح ہوگی ماشاء اللہ. کرم حسین بھائی ٹناٹن سنی نے الحمدللہ علم غیب کا انکار کر دیا، توبہ کر لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھنا یہ خبریں ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں دیتی یار؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ حوض کوثر کو دیکھنا یہ خبریں ہیں، ابھی ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر یہ خبریں ہیں. اس کا جواب دو. حوض کوثر نبی فرما رہے میں حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی. تو یہاں پہ کس کی خبریں ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کس کی وحی اتر رہی ہے؟ یہ بتاؤ. تو بھائی یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ پہلے خبر بھی کہہ رہے ہو، اس کے بعد علم غیب اس کے اوپر فٹ کر رہے ہو. تم سے بڑا جاہل کون اس دنیا میں پیدا ہوا ہوگا؟ خبریں دوسرے متعلق سے کہہ رہے جو چیز ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی. اچھا مطلب کل ملا کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہاتھ کی ہتھیلی وہی حوض کوثر ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. کس طرح سے بات گھماتے یار؟ کس طرح میرے بھائی آپ ایسی بات گھما کے حوض کوثر کو اس طرح دیکھا. ارے اس طرح دیکھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. میں نے تو بھائی جنت جہنم کو دیکھا بھی نہیں، تو مجھے تو اللہ کے نبی سے بھی بڑا علم غیب ہو گیا نا. آپ کے اصول کے حساب سے، ایک منٹ، آپ کے اصول کے حساب سے ہم کو تو اللہ کے نبی سے بھی بڑا علم غیب ہو گیا. معاذ اللہ نعوذ باللہ. تمہاری بات پہ آتے ہیں. ہاں ہماری بات پہ آ جاؤ. ہماری بات پہ آؤ گے نا تو جون تمہارا عقیدہ ہے وہ جون عقیدہ تمہارا باطل ثابت ہو جائیے. کہ تم نے نہیں دیکھا تو تمہیں بھی علم غیب ہو گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ کے اصول کے حساب سے نا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو کوئی کچھ جانتا ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں. نہیں، جو کچھ جانتا نہیں، جو اگر تمہیں نبی نہ بتاتے تو تم نہیں جانتے. تو اگر اللہ نہ بتاتے تو اللہ کے نبی نہ جانتے. تو وہی تو ہمارا عقیدہ ہے. تو وہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اگر امت کو نہ بتاتے تو امت نہ جانتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی کا انکار کر دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو ہم تو غیب کا انکار کر رہے میرے بھائی. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کو ہے، اللہ کو ہے. نہیں اب سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جاننے میں اللہ کے محتاج ہے اور اللہ علم غیب جاننے میں کسی کا محتاج نہیں. یہی فرق ہے دونوں میں، اور یہی فرق کو سمجھ جاؤ گے نا تو کوئی. ارے محتاج نہیں ہے. محتاج کون کہہ رہا ہے اللہ کو؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ چوری نہیں کر سکتا ہے.
اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ، لیکن ناانصافی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آپ کی کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو اپنی پاور علم غیب نہیں دے سکتا ہے. آپ کسی سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس کو بندوں میں آپ نہ ڈالیے. اچھا واہ واہ کیا بات کہی، واہ کیا بات کی. تالی بجائیے، تالی بجائیے، جلدی تالی بجائیے. ماشاء اللہ بہت اچھی ابو خان نے بات کی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی یہ شان، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن چوری نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. وہی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرا معبود بنائے، یہ مانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ جو اس کی خود کی خصوصیت ہے وہ کسی اور کو دے دے. اب تو خصوصیت کیسی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اللہ خصوصیتی تو ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس زمین آسمان کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مین پاور ہو گئی، خصوصیت ہو گئی. وہ اپنے بندے کو کیوں دے گا؟ اچھا اللہ سمیع و بصیر بھی ہے تو اپنے بندے کو کیوں سمیع و بصیر بنایا؟ ارے بھائی آپ کا کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو اپنے نبی کو بھی علم غیب بھائی وہ دے سکتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو ابو خان کو بھی علم غیب دے سکتا ہے تو ہم کو بھی علم غیب ہو گیا. تمہیں وہی اتری کیا؟ تو اللہ کے نبی کو میرے بھائی کیا آپ کے پاس فرشتے نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے؟ تمہارے پر وہی اتری کیا؟ تو قرآن کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. کون سی قرآن کی آیت تم نے پڑھ دی؟ کون سی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ دی؟ سب کچھ تو ہم ہی نے اتنی سے پڑھا ہے. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہم نے پڑھی، اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے بتائی، حدیثوں سے تمہارے عقیدے کا رد ہم نے کیا، صحابہ کا عقیدہ ہم نے بتایا، منطق میں بھی تم ہار گئے. تو میرے بھائی تم کیا کرو گے میرے بھائی؟ دیکھو تم لوگ کسی چیز سے نہیں جیت سکتے ہو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ عقیدہ سے، نہ منطق سے، نہ لاجک سے، نہ قیاس سے. اجماع امت کا پیش کیا میں. اجماع امت کون سا پیش کیا بھائی بتانا ذرا. اچھا اس کا تھوڑا سا کھولنا، قرآن کی آیت ہے. نہیں اجماع تم نے کون سا پیش کیا؟ ابھی جو تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ امت کا اجماع پیش کیا، تو ہم بھی دیکھیں کون سا اجماع، کون سے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے لوگوں نے اجماع کر لیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. بتانا ذرا ان کے نام. تو اس میں اجماع نہیں ہے؟ نہیں ہے اجماع، خالی بولتے اجماع نہیں ہے. نہیں اجماع ہے. ارے نہیں ہے یار. دیا تو ثابت کر دیا تو میں توبہ کر لوں گا نا. تم اجماع ثابت کر دو. بتاؤ ابھی ترنت. ابھی ترنت تو میں تو راستے پہ ہوں نا یار. میں تو ابھی ابھی تو راستے پہ تو پوری تیاری کر کے بات کیا کرو. ہم بھی راستے میں ہی ہے نا. ہم کوئی وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کتاب کھول کے سامنے بات نہیں کر رہے. اگر میرے پاس کتابیں ہوتی نا تو اب تک تم فون کاٹ کے بھاگ گئے ہوتے. چلو اچھا میں خود ہی راستے میں ہوں. اگر میں کتابیں ہوتا تو تم ابھی بھاگ جاتے. کتنی حدیثیں لائن سے موجود ہے. نہیں تو ایک کام کرو، رات کو فون کر لو. اگر بھائی واقعی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ پوری تیاری کے ساتھ ہمیں رات کو کال کیجیے، ہم بھی اپنی پوری تیاری کر لیں گے، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. رات کو فرصت نہیں ملتی اور کیونکہ گھر پہ لوگ رہتے ہیں. ارے تو میرے بھی گھر پہ لوگ رہتے ہیں بھائی، میرے وہاں جانور نہیں رہتے ہیں. ہاں تو آپ کے الگ سیفٹی روم ہوگا نا. میرا سیفٹی روم الگ سے نہیں ہے بھائی. میں چھت کے اوپر بات کرتا ہوں. اگر میں اپنے روم میں بات کروں گا نا بھائی، میرے ابا جان مجھے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں گے، کہیں گے اتنی رات کو بات کر رہے ہو. اور میرا تو چھت ہی نہیں ہے. ہم تو تالی کھولا والا گھر میں رہتے ہیں، تو ہم کہاں بات کریں گے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، تو آپ میرے بھائی شام کو بات کر لیجیے جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب بات کریں. آپ نے مولانا فاروق خان عزیز صاحب کو چیلنج کیا ہے تو آپ ان کے سامنے مناظرہ کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں یار؟ تو سامنے میں خالی یار سامنے کرنے کو تیار ہے نا، اس کو لے کے آؤ، کھینچ کے پکڑ کے لے کے آؤ الہ آباد. ہم نہ مناظرہ کریں تو کہنا. جاؤ چلو، کھانا پینا پیسہ کوڑی ہماری طرف سے، جاؤ اس کو لے کے آؤ. چلو ٹکٹ کا بھاڑا تم دینا، سب ہم دیں گے انشاءاللہ. کھانا پینا رہنا فری، یہاں تک کہ لیپ ٹاپ کا جو وائی فائی ہے نا اس کا بھائی اس کو بھی ہم اپنی طرف سے دے دیں گے. ارے یار خود دیکھ لو یار. وہ لیپ ٹاپ کھول کے پڑھتا ہے نا، اس کے لیپ ٹاپ کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے. رحمان معراج ربانی تو ہوا میں بات کرتے ہیں یار. تو میرے بھائی ایک چیز بتاؤ، مولانا توصیف الرحمان صاحب کیا پاکستان سے اس جاہل سے بات کرنے آئیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ. اچھا تو انڈیا میں جرجیت ہے نا، انڈیا میں جرجیت کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ارے جب ہم لوگ کافی ہیں، ہم لوگ کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے، 2 ہی منٹ میں فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. اس کو تکلیف کے بارے میں نہیں پتا ہے تو وہ ہمارے علاماؤں سے کیا بات کرے گا؟ اس کے لیے ہم طالب علم کافی ہیں. ارے تم لوگ جیسے کے لیے یہ سب بہانے ہوتے ہیں کہ سامنے آؤ، فیس ٹو فیس بات کرو، یہ سب چندی چوری والے کام ہے. تم لوگ کے لیے تو ہم کافی بھائی یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں کہ سامنے آئیے بات کی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا ان کی بات چھوڑو کہ تو واٹس ایپ پہ میں دلیل دوں گا، واٹس ایپ پہ بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں واٹس ایپ پہ بھائی ہم ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے دلیل کے بھائی خلاف ہے. اچھا تو پھر کل اگر فرصت ملے گی تو میں کال کروں گا
اور ثابت بھی کروں گا. یا تو تھوڑا دیر ہی بعد اگر مجھے فرصت نہیں تو میں کال کروں گا. ٹھیک ہے بھائی جب آپ کے پاس ٹائم ہو کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نے کل آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا کہ ابو خان کے بارے میں الٹا سیدھا, تو میں نے آپ سے خالی اس لیے فون کیا تھا کہ بھائی جب میں آپ کی انگلی نہیں کر رہا ہوں تو آپ بھی فالتو بھائی کمنٹ بازی نہ کرو, اس لیے میسج کیا تھا. میں نے کوئی بحث کے لیے فون نہیں کیا تھا آپ کو, کیونکہ اب الحمدللہ اسٹینڈرڈ اپنا ہائی ہو گیا. آپ سیدھے عالم علماؤں سے بات کرتے ہیں, یہ چنٹو پنٹو کا فون ہی نہیں کرتے. عربی یہ تو کچھ عالموں سے بات عربی نہیں آتی میرے بھائی. ہم نے ہر علامہ سے پوچھا کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, وہ خود ہی فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. اچھا بھائی ہم تو کہہ رہے نہیں ہم تو کہہ رہے ہم کو عربی نہیں آتی, الف زبر آ بھی نہیں آتا, با زبر با بھی نہیں آتا, تبھی تو ہم پوچھ رہے ہیں کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. بتا دو ہم کو, سکھاؤ. ہماری کس مسلمہ علماء نے کنڈے کو جائز قرار دیا یہ بتا دو. کنڈے کو جائز قرار دیا بھائی. کنڈے کی نیاز کی حقیقت جو کتاب چھپ رہی ہے تو مطلب وہ کس کی ہے؟ اہل حدیثوں کی کتاب ہے وہ. اچھا, کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کتاب کے مصنف کا نام کوئی افسر قادری صاحب ہیں, ان کا پورا نام آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے. تو جو افسر قادری ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, تو میں نے اس کے اوپر فون بھی کیا. میں نے ان سے اتنا پوچھا کہ بھائی یہ کنڈے کی آپ نے مطلب وہ شرعی حقیقت نام کی جو ایک یہ کتاب چھاپی ہے 28 پیج کی, تو یہ میں نے بھائی پڑھا ہے. تو چلیے مان لیتے ہیں کنڈے اسلام میں ہے, لیکن اگر یہ اسلام میں ہے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا انہوں نے گالیاں دینا اسٹارٹ کر دیا اور فون کاٹ دیا کہ تم لوگ وہابی ہو, 24 نمبر ہو. اور 24 نمبر ہم کو پتہ نہیں کہے کے لیے کہتے ہیں, لیکن آج میرے سمجھ میں آ گیا ہے اصل میں ہم لوگ 24 کیرٹ سونا ہے, اس لیے ہم لوگ کو 24 نمبر کہتے ہیں. اوریجنل گولڈ ہے الحمدللہ اہل حدیث. اچھا ٹھیک ہے, ہم کو مصنف کا نام بتانا اور نمبر بھی سینڈ کر دینا, میں بات کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, وہ کتاب پھٹے ہوئے زمانہ ہو گیا, یہ سب کتاب کیا رکھیں گے. واہ کیا بہانہ بازی ہے, جب مانگ رہا ہوں تو دینے نہیں مانگ. ارے میرے بھائی اب کسی دن کوئی درگاہ ارگاہ کوئی جائے گا بریلوی, اس سے منگوا لیں گے. 18 روپے کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو کوئی عام آدمی بھی کر دے تو آپ کے لیے حجت بن جاتی ہے نا. عام آدمی میرے بھائی وہ عام ہو چاہے خاص ہو, اچھا ہم تو سوال کریں گے نا. ہاں اچھا واہ, آپ انکار کر دو کنڈے نہیں ہیں. آپ کی کوئی عالم نے کچھ افواہ پھیلا دی کتاب میں لکھ ڈالا تو ہم پوری جماعت اہل حدیث کو بولیں گے کیا؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے یار, اب جا رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ظہر کا. ٹھیک ہے رکھو. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا بات کر. جو بھائی ہم نے کچھ الٹا بول